أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. 23واں رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے اور 7واں رکوع ہے دوسرے پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پچھلی آیات مقدسہ انسان کی جان اور مال کی حفاظت کے متعلق ہدایات پر مشتمل تھیں. اس میں انسانی جان کی قدر و منزلت کا ذکر کیا گیا اور اس کی حفاظت اور اس کی تحریم کا بیان ہوا. پھر انسان کے مال کے حوالے سے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی گئیں اور اب انسان کے تزکیہ نفس اور انسان کی روح کی پاکیزگی کے لیے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی جا رہی ہیں. انسان کے تزکیہ نفس کے لیے، تقوی و طہارت کے لیے اور روح کی پاکیزگی کے لیے جو بہترین نسخہ تجویز کیا گیا ہے وہ روزہ رکھنا قرار دیا گیا. اور یہ روزہ تقریباً ہر مذہب کے اندر بیان کیا گیا، اس کی تلقین کی گئی اور روزے کی متعلق رہنمائی کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں اور حیوانی صلاحیتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ بہترین نسخہ ہے جسے تمام شریعتوں کے اندر آزمایا گیا. اور اس مجرب نسخے کو جس طرح پہلے ادیان میں اللہ تبارک و تعالی نے تورات، زبور، انجیل اور دیگر مذاہب میں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرمایا، صحائف کے اندر اس کا حکم دیا گیا، وہاں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا حکم آیا اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی و طہارت نصیب ہو جائے. یہاں پر ایک تو اہل ایمان کو خطاب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے. اور یہ پریشانی نہ ہو کہ فرض ہم پر کیا گیا، صرف تم پر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا. اب پہلے لوگوں کے روزوں کی مختلف کیفیات کتابوں میں منقول ہے. بعض کا تو ایسا تھا کہ انہوں نے 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھنا ہوتا تھا، بس تھوڑا سا وقت ان کو ملتا افطاری کے لیے اور پھر روزہ شروع ہو جاتا. اسی طرح بعض ایک دن کا روزہ اور ایک دن کی افطاری. حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک دن کا روزہ ہوتا اور ایک دن افطار فرماتے. پوری زندگی اسی طرح ان کی گزری. اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے. ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑ دیتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑ دیتے. اس طرح مختلف کیفیات تھی روزوں کی جو پہلی امتوں پر نافذ کی گئیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت روزے کی کیفیت عطا فرمائی اور خوبصورت اس کا وقت عطا فرمایا. سحری سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد ساری رات انسان کو کھانے پینے کے لیے اجازت عطا فرما دی. اور یہ ہمارے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ روزے کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بھوک اور پیاس
اتنی نہیں ہے جتنی پہلے لوگوں پر تھی، ہمارے لیے قدر آسانی فرما دی گئی۔ اور پھر اس کا ایک مقصد یہاں پر بیان فرمایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب انسان جب بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے قوائے نفسانی جب کمزور ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انسان جو غلطی اور خطا کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور انسان کو غلطی اور خطا کی طرف بڑھانے والی چیزیں ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں۔ اور اس طرح انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان گناہ کرنے بھی کم کر دیتا ہے اور نیکیاں کرنا زیادہ شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں عبادات زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، ہم روٹین سے زیادہ عبادت شروع کرتے ہیں، روٹین سے زیادہ اللہ کی بندگی میں وقت صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روزے کے وہ فوائد ہیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اور ایک روزے کا بہت خوبصورت فائدہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اجر بیان فرمایا، اور اجر جو ہے وہ ایک نیکی کرنے کا 10 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے، اور 700 گنا تک وہ اجر جاتا ہے۔ یہ تمام دیگر نیک اعمال کی صورتحال ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن فرمایا الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، فرمایا لیکن روزہ اس ثواب میں شامل نہیں ہے۔ یہ جتنی عبادات کا ثواب ہے روزہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کیوں روزہ شامل نہیں ہے؟ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ باقی سارے اجر اور ثواب فرشتوں کے ذمے لگا دیے اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار بیان کر دیا، لیکن روزے کو بیان نہیں کیا۔ اور ایک اس کی قرات یوں ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، پہلے اجزی تھا، اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے انا اجزا بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ بندے کو اپنے خاص رتبے اور خاص نزدیکی سے بہرہ مند فرماتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے روزے کی برکت کی وجہ سے سارے یعنی فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ اور روزے کے بہت سارے اور فوائد، انسان کے جسمانی فوائد، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ معدے کو سکون اور ریسٹ چاہیے، تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں معدے کو سکون اور ریسٹ دینے کا موقع میسر آتا ہے۔ بہت سارے اور اس کے روحانی، جسمانی، معاشرتی پہلو ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے۔ اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یار 30 روزے یا 29 روزے پورے ایک مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ یہ جو روزے تم رکھتے ہو یہ کوئی زیادہ دن نہیں ہے، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ یعنی ایک طرف روزوں کے فوائد دیکھیں، ایک طرف اس کے ثمرات دیکھیں، اس کا اجر اور ثواب دیکھیں، اور دوسری طرف دن دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے دن کم ہیں اور اس کے اجر و ثواب اور فوائد زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو یہ علم ہو جائے کہ روزے کا فائدہ اور اجر کتنا ہے تو بندہ یہ خواہش کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی روزہ عطا فرما دے، ہم سارا سال ہی روزہ رکھیں گے، یعنی اس کے فوائد اور ثمرات اگر معلوم ہو جائے۔ لیکن پھر بھی 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ، فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ حکم نافذ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک حکم عطا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سہولیات بھی بیان کر دی جاتی ہیں۔ بھئی یہ حکم نافذ کر دیا گیا، اور اگر کسی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے اس کا متبادل بھی ہے۔ یعنی شریعت نے کسی پر سختی اور زبردستی نہیں کی کہ تم بیمار ہو یا جو مصیبت ہے یا جو مجبوری ہے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متبادل بھی عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جو مشکل سے اس کی استطاعت رکھتا ہے یا روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں رکھتا، فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کا جو ہے وہ فدیہ عطا کر دیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لیں۔ یعنی جو سفر کے ایام آپ کے ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہے، ڈاکٹر کہتا ہے روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو روزہ چھوڑ دیجئے، جب آپ صحت مند ہوں گے
اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے گا تو اس وقت جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیجیے۔ اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے کوئی اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ پھر بھی روزے نہیں رکھ سکتا، ایسی بیماری آ گئی، شوگر، بلڈ پریشر یا دیگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ کبھی بھی روزہ نہیں رکھیں گے یا آپ کے لیے روزہ کبھی بھی رکھنا نقصان دہ ہے، تو فرمایا اس کے لیے بھی متبادل موجود ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کا فدیہ دے دیں، مسکین کو ایک کھانے کا فدیہ دے دیں۔ یعنی یہ مزید آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ سفر ہے، بیماری ہے، نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں۔ اچھا بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، مسکین کو فدیہ دے دیں، مالی طور پر صدقہ و خیرات کریں، فدیہ ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا متبادل عطا فرما رہا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو اضافی طور پر بھلائی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مسکین کو ویسے تو آپ نے ایک فدیہ عطا کرنا ہے، ایک دن کا ایک فدیہ، ایک روزے کا ایک فدیہ ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی مسعت عطا کی ہے اور مالی طور پر آپ بہتر ہیں تو زیادہ عطا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سہولت پیدا کی ہے تو آپ مساکین کے لیے، فقراء کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان کو صدقہ و خیرات دیں، ان کو فدیہ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول فرما لیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تمہارے لیے روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم صاحب علم ہو تو پھر یہ جان لو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے، سفر میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، بہتر بہرحال یہی ہے کہ روزہ رکھ لو، لیکن اس کا متبادل بھی موجود ہے، نہ رکھ سکو تو پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، دوسرے دنوں میں بھی نہیں پوری کر سکتے تو فدیہ دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری سہولیات عطا فرمائی ہیں۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے، اس مالک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہماری سہولت اور ہماری آسانی کو پیش نظر رکھا ہے۔ اگر اللہ فرما دیتا کہ یہ کام کرنا ہے تو ہم تو سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، ہم کیسے پہلو تہی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حکم کو چیلنج کرے۔ لیکن آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی انسانی وسعت اور انسانی طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر کوئی بھی حکم نافذ نہیں کیا گیا۔ حج کا حکم دیا گیا تو فرمایا گیا کہ حج بھی اسی پر ہے جس کے پاس استطاعت ہے، استطاعت نہیں ہے تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح نماز ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ رکوع اور سجدہ کریں، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارہ کر لیں۔ وضو کر کے نماز ادا کریں، اچھا وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان فرمائی ہے، اور اگر پھر بھی ہم کوتاہی کریں اور عمل نہ کر سکیں تو یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہوگی۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض فرمایا ہے، اور یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، اور اس کا مقصد ہے تقوی اور طہارت کا حصول۔ اگر ہم سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اور ہمیں تقوی حاصل نہیں ہو پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد سے دور ہیں۔ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر روزے کے یہ اتنے بڑے دن نہیں ہیں، اتنے زیادہ دن نہیں ہیں، تھوڑے دن ہیں، اس کے فوائد ثمرات زیادہ ہیں، اور پھر اس کے متبادل بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر آسانی کی ہے اور ہم پر فضل کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔